معزز سامعین، مسلم امت کے اندر کئی فرقے ہیں، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے، بلکہ وہ فرقے دعوے دار بھی ہیں اپنے فرقے سے ہونے کا، فرقوں میں سے ہونے کے۔ قرآن حکیم کا اصول ہے، نظریہ ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی امت کو، گروہ کو، جتھے کو عذاب کرنے والے نہیں ہیں اتنے تک جو بھیجیں ہم کوئی رسول ان کے پاس ان کے لیے۔ تو اب جناب خاتم الانبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت جو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، جملہ انسانوں کے لیے رسالت ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ پھر بھی سوال کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ نبوت والا میسیج، پیغام، رسالت کا پیکیج ہمیں کس طرح ملتا ہے، کس طرح ہم تک پہنچتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، سورۃ بقرہ کی 186 نمبر آیت۔ مانا کہ رسول، جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، میں کس طرح ملوں گا، ان کو بتاؤ فإنی قریب، میں تمہیں بہت قریب ہوں۔ اجیب الدعوت الداعی، اتنا قریب ہوں جو پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اذا دعان، جب وہ پکارتے ہیں، فلیستجیبوا، پھر لازم ہے تم پر کہ مجھ سے جواب طلبی کرو، ولیؤمنوا بی، مجھ پر بھروسہ کرو، ایمان لاؤ، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت والے بنیں۔ اب یہ ہے اللہ کا جواب۔ اب ہر ایک پوچھ سکتا ہے کہ اللہ کے سے سوال پوچھنے کے بعد کس طرح جواب ملے گا۔ تو آپ اس سے سمجھ جائیں کہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن حکیم، وہ خود سوال کا جواب ہے۔ جو بھی سوال کرو، قرآن کہیں بھی گنگ نہیں ہوگا، قرآن کہیں بھی چپ نہیں ہوگا، ہر سوال کا جواب تمہیں قرآن سے مل جائے گا۔ اس طرح یہ قرآن گویا کہ کتاب ناطق ہوا۔ قرآن حکیم بولنے والی کتاب ہو گیا۔ اب لوگوں نے قرآن کا یہ جو اعلان ہے اس کو قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا امام، وہ یہ جو آیت ہے کہ سب کو ہم رسالت پہنچائیں گے، بغیر رسالت کے پہنچائے ہوئے عذاب نہیں دیں گے، تو وہ رسالت ہمارا امام پہنچاتا ہے۔ بھئی امام، میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ جتنے امام ہیں لاکھوں میں ہوں گے، سارے اماموں کے اقوال، سارے اماموں کے کتابیں جمع کرو، کسی امام نے قرآن پڑھ کر کے تمہیں سمجھایا ہو کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ اس آیت کی تعبیر ہے، یہ اس آیت کی تعبیر ہے؟ سارے اماموں کو چیلنج ہے، کسی نے بھی قرآن کے روشنی میں قرآن کا میسیج، قرآن کا پیکیج نہیں پہنچایا۔ اور میں اماموں کی گنتی تم پر چھوڑتا ہوں، سامعین پر چھوڑتا ہوں، جن جن کو وہ امام سمجھتے ہیں لے آئیں ان کے وہ اقوال، لے آئیں ان کی روایتیں،
ان کی باتیں وہ کھول کے پیش کریں کہ ہمارے امام نے قرآن کی یہ آیات پڑھی پھر یہ تعبیر پیش کی، تو یہ جھوٹ ہے کہ فلاں امام ہمارا وکیل ہے اللہ کی جانب سے، کفیل ہے اللہ کی جانب سے، نمائندہ ہے اللہ کی جانب سے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی تجھ سے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں خود سوالوں کا جواب دوں گا، وہ بذریعہ قرآن جواب دیتا ہے۔ قرآن اللہ کا جواب قرآن کے ذریعے، تو قرآن امام ہے، یہ بات تو تم پڑھ چکے ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن حکیم نے فرمایا وَكِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، موسیٰ کی کتاب امام بھی ہے رحمت بھی ہے، تو مانا جتنے انبیاء کی کتابیں ہیں وہ امام ہیں، جتنے انبیاء کی کتابیں ہیں وہ رحمت بھی ہیں۔ تو اس طرح موسیٰ کی کتاب کے ساتھ قرآن نے کہا کہ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، قرآن جو ہے عیسیٰ کی کتاب ہو، موسیٰ کی کتاب ہو، جملہ انبیاء کی تعلیمات کا محافظ ہے، مہیمنن اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے۔ قرآن کے اندر سارے انبیاء کی تعلیمات ہیں اور ان کتابوں کا جامع قرآن ہے۔ اب قرآن جب سب نبیوں کی کتابوں کا جامع ہوا، مہیمن ہوا، ایک تجوری ہوئی، ایک صندوق ہوئی، تو یہ بھی امام ہے۔ اب قرآن جب امام ہے تو اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا کہ اذا سألک عبادی انی، میرے بارے میں جو بھی سوال کرے گا میں خود جواب دوں گا، میں میری کتاب جواب دے گی۔ قرآن تم کو میری طرف سے ہر سوال کا جواب دے گی۔ اب آگے بات آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا امام ناطق ہے، وہ ناطق ہوگا ان کے خیال میں، اس کو وہ امام ایک فرقے کا امام حاضر ہے جو ہر دور میں موجود ہے، ایک فرقے کا امام غائب ہے جو غاروں میں چھپا ہوا ہے۔ اب وہ ان کو ہدایت پارسل کرتا ہے۔ بھئی ان کی ہدایت جو پارسل ہوتی ہے وہ قرآن کے تابع ہے یا نہیں، وہ قرآن سے ماخوذ ہے یا نہیں، وہ قرآن کی تعبیر اور تفسیر ہے یا نہیں، کھول کے کوئی پیش کرے۔ جب پیش نہیں کر سکتے تو ہم ان کو قرآن اللہ کا نمائندہ، اللہ کا ترجمان کس طرح مانیں؟ اور یہ قرآن خود اللہ کی کتاب ہے، قرآن کی دعویٰ ہے، اللہ کی دعویٰ ہے کہ میں نے اس کو وحی کیا ہے تیرے اوپر۔ تو وحی شدہ کتاب قرآن ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، جس کے لیے اللہ نے خود فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے۔ اب رسول بھی گویا کہ تم جب قرآن کو پڑھو گے جس طرح یہ اللہ کی ترجمانی کرتا ہے، اس طرح گویا کہ رسول کا قول بھی آپ نے سن لیا، پڑھ لیا، آپ کے گود میں ہے، آپ کے جھولی میں ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب بھی ہوئی تو رسول کا قول بھی ہوا۔ اب رسول کے قول ہوتے ہوئے اب بتاؤ کہ تمہارا کوئی امام غائب ہو یا تمہارا کوئی امام حاضر ہو، اس سے کیا سروکار، اس سے کیا پوچھیں، کیوں پوچھیں؟ قرآن جو موجود ہے یہ قول رسول ہے، یہ قرآن جو اللہ کی جانب سے اللہ کی باتیں ہمیں ہر سوال کے ضمن میں جواب میں ہدایات دیتا ہے، تو یہ قرآن ناطق ہوا، بولنے والی کتاب ہوئی۔ نطق کی معنی تم سمجھے نہیں ہو، نطق تو یہ ہے کہ بات کرے ہمارے ساتھ، تو بات تو قرآن کرتا ہے۔ کس نے کوئی سوال لایا ہے قرآن لاجواب ہوا ہو تو آپ بولیں کہ یہ قرآن نہیں بول رہا، نہیں بات کر رہا، قرآن بات کرے گا، لاؤ سوال جواب قرآن کے پاس حاضر ہے، موجود ہے۔ تو یہ قرآن ناطق ہے۔ ویسے جو قرآن حکیم میں ہے کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، جو نامہ اعمال کی کتاب ہے کہ قیامت کے دن بندوں کو وہ کتاب گلے میں لٹکائی جائے گی۔
اور اس کے لیے قرآن نے فرمایا کہ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق۔ تم وہاں خدا سے اعتراض کر کے کہو گے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، کتاب تیرے سامنے کھل جائے گی، کتاب کھل جائے گی اور تمہیں تمہارے انکار کا، تمہاری باتوں کا جواب دے دے گی۔ تو جب وہ کتاب نامہ اعمال کی اس طرح سے بولتی ہے کہ تمہارے سامنے کھل جائے، تو یہ قرآن بھی ہے۔ تجھے سوال کرنے کی دیر ہے۔ قرآن آپ کو یہ کیٹلاگ قرآن کے پڑھے ہیں، الفاظ القرآن، قرآن کے لفظوں کی کیٹلاگ ہے۔ جس بات میں تجھے کوئی تشویش ہے اس لفظ کو اس میں دیکھو، وہ تجھے آیت کا بھی ریفرنس دے گا، تجھے سورت کا بھی ریفرنس دے گا، اس میں یقین سے تمہارے سوالوں کا جواب ہوگا۔ تو قرآن حکیم یہ کتاب بھی ہے، یہ امام بھی ہے، یہ ناطق بھی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کا نمائندہ کوئی بھی امام نہیں ہے۔ اللہ کا نمائندہ کوئی امام، ناطق، غیر ناطق، سب جو تم اگر سمجھتے ہو تو لاؤ میدان میں، وہ بولیں، اور بولیں بھی جب قرآن پڑھیں اور پھر تمہارے سوال کا جواب دیں۔ امام لوگ کا ایسے قول ہم قبول نہیں کریں گے۔ میں نے اماموں کی تعبیرات، روایات تمہارے سامنے پیش کی ہیں، ہزاروں روایات ہیں اماموں کی جو قرآن کے خلاف ہیں۔ امام مسلم نے کہا کہ آخر زمانے میں لوگ پیدا ہوں گے، شیطان پیدا ہوں گے جن کو سلیمان علیہ السلام نے سمندر میں جکڑ کے بند کیا ہوا ہے، وہ کھل کر کے وہاں سے نکل آئیں گے اور لوگوں کو قرآن سنائیں گے۔ اب بتاؤ، یہ بھی تمہارا امام ہے؟ کئی لوگ امام مسلم کو امام مان کے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو مدرسوں کے بچوں کو وہ کتاب پڑھاتے ہیں، وہ ان کو حدیث نبوی کے نام سے پڑھا کے ان کو کہتے ہیں کہ یہ امام نے ایسے فرمایا ہے۔ مانا رد قرآن میں اماموں کی حدیثیں نبی کے کھاتے میں انہوں نے مشہور کی ہوئی ہیں اور لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو کئی ایسے اور بھی امام ہیں۔ میں سلسلے وار ہر امام کی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کیا کرتا ہوں جو ٹوٹل کی ٹوٹل خلاف قرآن ہے، اور مخالفت قرآن کے ساتھ ان کی وہ بھی متعدد لیکچرز میں پیش کر چکا ہوں۔ کوئی ان کو قرآن کا موافق ثابت کرے، ہم جواب کے لیے حاضر ہیں، اور کوئی کر نہیں سکتا تو قرآن امام ناطق ہے۔ امام اس حوالے سے کہ رب تعالیٰ نے کتاب موسیٰ اماما و رحمہ کہا، ناطق اس حوالے سے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی، جواب دیتا ہے پکارنے والے کی پکار کو، فلیستجیبوا لی، استجابت جواب طلبی کرو، قرآن تمہارے ساتھ بات کرے گا۔ یہ بھی قرآن کی دعویٰ ہے۔ امام ناطق قرآن کے سوا اس دور میں کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی رسالت اس قرآن کے ذریعے سب کو پہنچ رہی ہے۔ جو اس پیکیج اور رسالت کا منکر ہے وہ اللہ ان سے مواخذہ جو کرے گا تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ان سے جواب طلبی کرے۔